الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 28 اگست 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ میرپور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں رب کریم نے شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں عین اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جس وقت ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ باقی تو چھوڑیے، میں اپنی بات کروں تو میرے شہر کے دروازوں تک سیلاب پہنچ چکا ہے۔ اس وقت خصوصاً ہمارا شہر یہ عالم ہے کہ میں اگر شہر سے 1-2 کلومیٹر اپنے اسٹیڈیم اور ان جگہوں کی بات کروں تو وہاں قد آدم کے برابر سیلاب ہے، انسان کا قد وہاں ڈوب جاتا ہے۔ شاید یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ ہمارے میزبان بھائی منیف کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے ان سے معذرت کی لیکن انہوں نے عرض کیا کہ استاد جی آپ کوئی ترتیب نکالیں۔ بہرحال عنوان ختم نبوت ہے تو مجھے بھی حیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رب کریم کے خالصتاً فضل و کرم سے موجود ہوں۔ آج 28 اگست 2022 ہے اور 28 اگست 1994 کو حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا انتقال ہے اور عین آج اس دن میں بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائے رب کریم ان کی قبر پر کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے عزیز بہت اچھے ججت الفاظ میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پہ امت کی بیداری کے لیے بات فرما رہے تھے۔ شاید میرے بات بھی اس پر اس عنوان پہ گفتگو جاری ہو، لیکن آپ نوجوان ہیں، اکثریت نوجوانوں کی ہے، تو میں نوجوانوں سے نوجوانوں والی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، جیسے ہمارا جسم ہے نا، جسم میں کئی اعضاء ہیں۔ ہاتھ بھی ایک عضو ہے جس کا کام پکڑنا ہے، قوت جاسہ۔ آنکھ بھی ایک جزو ہے جس کا کام دیکھنا ہے، قوت باصرہ۔ کان بھی ایک عضو ہے جس کا کام ہے سننا، قوت سامعہ۔ زبان بھی ایک عضو ہے، اس کا کام ہے بولنا، قوت ناطقہ یا چکھنا، قوت ذائقہ۔ اسی طرح ناک بھی ایک عضو ہے، قوت شامہ، سونگھنا اس کا کام ہے۔ مختلف اعضاء ہیں، لیکن دل بھی ایک عضو ہے، لیکن دل وہ عضو ہے جو ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہل کے کٹ جائے تو انسان کی زندگی سلامت نہیں رہتی۔ ہاتھ کٹے خدا نہ کرے بندہ زندہ رہتا ہے، اسی طرح کان کٹے، آنکھ چلی جائے، زبان چلی جائے اللہ نہ کرے، لیکن زندگی سلامت رہتی ہے۔ دل کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے انسان کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
ویسے ہمارا مذہب اسلام ہے. باقی عقائد بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, ان کے دلائل بھی اپنی جگہ ہے. کسی اور چھوٹے موٹے عقیدے میں کچھ اوپر نیچے ہو تو بندہ دائرہ آف اسلام میں رہتا ہے, باؤنڈری آف ریلیجن, مذہب کی حدود میں رہتا ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے, اگر اس میں کوئی چھیڑ خانی ہو جائے تو جیسے دل کٹنے سے زندگی ختم, اس کے جانے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے. ہمارا جسم دل کی بنیاد پہ قائم ہے تو ہمارے ان عقائد میں ہمارا اسلام عقیدہ ختم نبوت سمیت باقی بنیادوں پہ قائم ہے. دوسری بات, ختم نبوت اتنا سینسیٹیو میٹر ہے, حساس معاملہ ہے, ہمیں اس پر من حیث القوم توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارا نوجوان عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ اس پر ٹھوکر کھا جاتا ہے. مثلا آپ کہیں گے کیسے ٹھوکر کھاتا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں بھی اور آپ کی جیب میں یہ موبائلز موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں قادیانیت نہیں گھس سکتی؟ یا آپ بند باندھے تو اسلام نہیں ابھر سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ڈی بنا کر انٹرنیٹ پر ہمارا نوجوان آتا ہے تو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں, اس کی پروفائلز ہوتی ہیں, اس کی چیٹنگ ہے, اسے پوسٹ لائک کرنی ہوتی ہے, کمنٹس کرنی ہوتی ہے, شیئر کرنا ہوتا ہے. اسے کیا پتا یہ جو سر پہ پگڑی پہن کے منہ پہ داڑھی رکھ کے میرے فرینڈ لسٹ میں بیٹھا ہے یہ قادیانی ہے؟ اسے کیا پتا؟ یار یہ تو دینی پوسٹیں شیئر کرتا ہے, آپ نے اس کی پوسٹ کو شیئر کر دینا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا. اور ایسے ہوتا ہے. میں اس کی آسان مثال دوں, میں نے کئی بار سوشل میڈیا میں دیکھا ہے, میرا مسلمان بھائی, میرا نوجوان ساتھی قادیانیت کی پوسٹ کو شیئر کر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قادیانیوں نے چال بدلی ہے. وہ گستاخی نہیں لکھتے, صرف وہ گستاخی لکھ کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں جس شکار میں ہم شکار ہو جاتے ہیں. وہ جملہ لکھتے ہیں حضور کی گستاخی کی گئی ہے, لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. اور ہمارا نوجوان کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, وہ لعنت کر کے نا آگے شیئر کر دیتا ہے. یوں قادیانیوں کے دل کا بغض پورا ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور کی گستاخی عام ہو جائے. میرے بھائی تیرے دل میں دین کا درد ہے, اے کاش عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کا علم ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتا. کیوں؟ تو سمجھتا کہ گستاخی کو ڈیلیٹ کر کے رپورٹ کر کے بلاک کیا جاتا ہے, شیئر نہیں کیا جاتا. لیکن اس نے ایک کھمچی لگا دی, لعنت بھیج کر پھیلا دو. ہمارا نوجوان پھیلا بیٹھا. اور یہ ہمارے نوجوانوں میں ہے. یاد رکھیں, پیسہ آپ کا ہوگا, موبائل آپ کی ہوگی, پیکیجز آپ کے ہوں گے, ہاتھ آپ کا ہوگا, آئی ڈی آپ کی ہوگی, محنت اور وقت آپ کا ہوگا, اور آپ اہل باطل, اہل کفر, قادیانی مرزائیوں کی چیزیں آگے پھیلا رہے ہوں گے. فرق یہ ہے کہ آپ کے دل میں دین کا درد ہے, اس کام کا علم نہیں. آج یہ کورسز, آج یہ مجلس, آج یہ کانفرنسز, علماء کرام کا جملہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھنا, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کیجئے جی ایک کانفرنس ہوئی, دور دور سے بندے آئے, واہ واہ ہو گئی. جی نہیں, ہم درد دل لے کر جائیں. اور درد دل یہ الفاظ کا نام نہیں ہے, یہ فیلنگز کا نام ہے, یہ احساس کا نام ہے, یہ سمجھنے سونگنے کا نام ہے. یہ الفاظ نہیں ہوتے. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ اپنے ایک رسالے میں درد دل کے عنوان پہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ اے بدگماں, یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی, میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا. تو درد دل سمجھا جاتا ہے. تو میرے دوستو, آج قادیانیت کی ریشہ دوانیوں سے بچیو, اور تب جب آپ اس کے لیے خود کو تیار کریں گے. ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر کہے میں وکیل ہوں, میں تحفظ کروں گا. میں اس بات پر استدراک کرتے ہوئے کہتا ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے تو اٹھ کر کہے میں اپنے شعبے میں کام کروں گا.
کوئی تاجر ہے تو اس پر اٹھ کے کہے میں تجارت میں کام کروں گا. کوئی اسکول کا استاذ ہے تو کہے میں 0 پیریڈ میں اگرچہ طلباء کو سمجھانا پڑا میں سمجھاؤں گا. کوئی صحافی ہے تو کہے میں قلم کار ہوں، پترکار ہوں، میں اپنے قلم کو اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کروں گا. کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کہے میں جو بھی ہوں سب کچھ بعد میں ہوں، رسول اللہ کا غلام پہلے ہوں. سمجھے؟ یہ درد دل دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 3، میں چند دن قبل سرگودا تحصیل سلا والی مرکزی عیدگاہ میں ہزاروں کا مجمع تھا، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہوئے وہاں میں نے نوجوانوں کو ایک جملہ کہا. میں نے کہا میں تم سے نہیں پوچھتا تم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اینی ون پارٹی، تم کسی سیاسی جماعت سے ریلیٹڈ ہو، تم کس کو ووٹ اور سپورٹ کرتے ہو، مجھے فی الحال اس سے ایشو نہیں ہے. میں جس عنوان پہ بیٹھا ہوں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم مسلمان پہلے ہو، سیاسی جماعت کے ممبر بعد میں، رسول اللہ کے غلام پہلے ہو اور بعد میں اپنے نظریات رکھتے ہو جو سیاسی نظریات ہیں. اپنی قیادت پر نظر رکھیے، اپنے لیڈرز پر نظر رکھیے، اپنے بڑوں پر توجہ رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو سفید انگریز میرے بڑے کو خرید چکا ہو اور وہ مجھے اسلام کے نام پہ کفر دے رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو. یاد رکھیں قادیانیت ہم میں بندے خریدے گی، انہیں لالچ دے گی، پیسوں کا، عہدے کا، لڑکی کا، جاہ و جلال کا، کسی چیز کا بھی. وہ جس پنجرے میں پھنسے گا پھر اس سے وہی کام لیا جائے گا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ایک منسوب قول ہے، فرماتے ہیں کہ شیر اسلام کے بنو، لیکن یاد رکھنا شیر جب جنگل میں سوتا ہے ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے. کیا مطلب؟ کیا نیند میں اس کی دائیں آنکھ بند اور بائیں کھلی ہوتی ہے؟ جی نہیں، شیر تو دونوں آنکھیں بند کر کے سوتا ہے. تو ایک آنکھ کھول کے سونے کا مطلب نوجوانوں میں تمہاری غیرت پہ ناک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں. ایک آنکھ کھولنے کا معنی ہر کسی کو اس ترازو میں دیکھو کہ یہ محمد کریم کا وفادار ہے تو میں اس کا ہوں، غدار ہے تو میں اس کے مقابل ہوں. تم جس سیاسی جماعت سے ہو ذرا توجہ رکھنا، تیرے فنڈز، تیرے مالیات، تیری تگ و دو، تیری شبانہ روز محنت کس معاملے پہ چل رہی ہے. تو میرے دوستوں میں آپ کو بھی یہی دعوت فکر دیتا ہوں، تو اس معاملے میں توجہ رکھیں. نمبر 4، یہ بات ذہن میں رکھیں، خصوصاً میرے کالجز کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز لیول تک کے طالب علم بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھنا. آج اہل باطل اپنے منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر قسم کا لالچ دے گا اور آپ کو آپ کے علماء سے، دین کے وفاداروں سے، دین کے چوکیداروں سے متنفر کرے گا. اور جب کسی قوم نے اپنے چوکیدار سے نفرت سیکھ لی اس قوم کی چوری ہونا یقینی ہوا جاتا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا ہے کالج یونیورسٹی لیول کا، مجھے کہتے ہیں مولانا بڑے اچھے مسئلے سناتے ہو، بڑی اچھی بات کرتے ہو، ایک بات ہے تم میں اگر اعتراض برداشت کر پاؤ تو کروں. میں نے کہا بڑے کھول کے، دل کھول کے، بڑے خوش ہو کر پوچھیے کیا پوچھنا. کہتے ہیں میں نے قادیانی چینل کو بھی سنا ہے اور تم لوگوں کو بھی سنا ہے، تمہاری آنکھیں آگ برساتی ہیں گفتگو میں، تمہاری زبانیں غصہ کر جاتی ہیں اور تم پھولے نہیں سماتے، غصے میں ہو کر بات کرتے ہو. وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا اسلوب اور انداز آپ کا بڑا یعنی کہ ٹیررسٹ وائز ہے، دہشت گردی کا انداز ہے. آپ سختی میں بات کریں، نرمی میں بات کریں، پیار میں بات کریں، محبت میں بات کریں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں بہت اچھی طرح سمجھاؤں کہ آپ کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیں،
ہم کوئی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں بیان میں؟ کہتے نہیں گالی تو آپ نہیں دیتے، لیکن غصے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے اوپر قادیانی نے تجھے تیرے نبی سے دور کرنے کا وار کیا ہے. اس نے یوں ٹیک لگائی، کہا قادیانی چینل نے مجھے نبی سے دور کیسے کیا؟ اتنی بات ان کی ٹھیک نہیں ہے کہ تمہارے مولوی بولنے کا انداز ٹھیک نہیں رکھتے؟ پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹی والا پڑھا لکھا کہتا اس کو ہے جو کالج یونیورسٹی پڑھا ہو، مدرسے میں وہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ ان کی اصطلاح میں پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ کہتے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے نا ان میں. اور مجھے اللہ کا کرم ہے، میں کالج یونیورسٹی کی زبان بھی جانتا ہوں کہ ان میں رہا ہوں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم مدرسے کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں. میں نے اسے کہا قادیانی نے یہ جملہ کہہ کر نا تجھے مولوی سے نہیں اپنے نبی سے دور کیا. مجھے کہتے ہیں مولانا اگر آپ یہ پروف کر دیں نا کہ اس بات میں مجھے رسول اللہ سے اس نے دور کیا ہے، میں مان لوں گا آپ کی بات، چھوڑ دوں گا ان کو. میں نے کہا سنو، رسالت مآب کا ایک انداز گفتگو تھا محفل میں بیٹھ کر، حضور بات فرماتے، ایک انداز گفتگو تھا خطابت کا. آپ نے کبھی اپنے نبی کی خطابت پڑھی ہے؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب مجمع سے گفتگو میں مخاطب ہوتے تو کبھی حضور پاک کی انداز مخاطبت آپ نے سنی، سمجھی، پڑھی؟ میں نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. صحیح بخاری، اذ قام فینا رسول اللہ خطیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت میں چند الفاظ پڑھنے لگا ہوں. فرمایا جب رسول اللہ خطابت فرماتے، احمرت عینا، آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، رسول اللہ کی آواز عام انداز میں قدرے بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، حضور پاک کا غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، جیسے وہ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں، صبحکم و مساکم، جو صبح یا شام تم پہ حملہ آور ہو جائے گا. میں نے کہا یہ انداز تھا میرے نبی کی خطابت کا. اور مولوی نبی کا وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو یہ انداز وراثت نبوت میں ملا ہے. اگر وہ گفتگو میں آنکھیں ان کی غصہ دکھا رہی ہوں، انداز ان کا اس طرح ہو، تو اس کو ان پڑھی سے تعبیر کرتا ہے. یہ تو انہیں رسالت مآب سے بطور توریث ملا ہے. اس نے کہا مجھے ریفرنس دے، حدیث دکھائیں. میں نے کھول کے سامنے رکھا. اس نے جب دیکھا مجھے کہا مولانا اللہ جانتا ہے، میری ماں کے پیٹ سے جب میں پیدا ہوا مجھے آج پہلی مرتبہ جھٹکا لگا ہے کہ اپنی عقل پہ نہیں اپنے بڑوں کی سوچ پہ چلنا. آج ہم کیا کہتے ہیں، میں کوئی پاگل ہوں، میرا عقل نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے، مجھے پہلی مرتبہ سننا ہے. میں نے کہا بھائی اس میں قصور ہمارا ہے یا آپ کا؟ بس آپ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، چینل کو لائک کر کے قادیانی کے گروپ کو لائک کر کے بیٹھے ہیں، پیج کو فالو کر کے بیٹھے ہیں، تو سنیں سوئمر جو ہوتا ہے، تیراک جو ہوتا ہے، اسے تیراکی سے نہیں روکا جاتا، لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ بھائی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانی ہے تو پہلے سوئمنگ سیکھ تو لو، اور تیراک بننا ہے پہلے تیراکی سیکھ تو لو. تو جب وہ تیراکی سیکھ لیتا ہے پھر سمندر میں بھی چھلانگ کیوں نہ لگا لے، وہ پھر تیر سکتا ہے. مجھے بتا جب تو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، tune.pk پہ، گوگل پہ یا باقی آئی ڈیز پر، باقی پلیٹ فارم پر جب تو اپنی ممبرشپ لے رہا تھا اور قادیانی کو، مرزائی کو تو نے اچھے لفظ دیکھ کر لائک اور فالو کر لیا، کیا تم نے اس سے پہلے مرزائیت پر کورس کیا؟ ماہرین کے پاس آئے، کچھ وقت دیا، کچھ 24 گھنٹے تیرے پاس ہیں، 1 گھنٹہ نکالا، یا اسے اہمیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں دی؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جب بلوں میں ہاتھ مارو گے تو کہیں ضروری نہیں ہے پتھر ہو، کہیں سے سانپ بھی ڈس لیتا ہے. اور میں نے کہا سن، اگر آج تیرے اس مرض کا بر وقت علاج نہ ہوتا تو شاید تو آگے چل کے آج مولوی، کل پیغمبر کے صحابہ اور صحابہ سے نبی پر بد اعتماد ہو جاتا. یہ سیڑھی چلی،
یہ تیرے لیے ایک سیڑھی کی ترتیب ہوئی ہے. آج تو پہلے قدم سے فرسٹ سٹیپ سے واپس ہوا ہے, لیکن ہو سکتا تھا تو آگے جا کر بھی واپس نہ ہوتا. تو میرے دوستو, یہ تیسری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے. آؤ میں چوتھی بات پیش کرنے لگا ہوں. آپ آئی ڈیز ہولڈر ہیں, آپ بیٹھیے, چیٹنگ کیجئے, گفتگو کیجئے, کیمنٹس لگائیے, جو آپ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو تو وقت دیجئے نا. یہ تگ و دو آپ کے لیے فضول ٹائم پر ہے. ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں, ہماری اولادیں نہیں ہیں, ہمارے بچے ہمیں آپ سے زیادہ پیارے, آپ کے بچے ہمیں آپ سے زیادہ پیارے. اور کیا ترتیب ہے؟ کیا ہمیں معیشت کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ ضروریات ہماری نہیں ہیں؟ ہم سب کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں وقت لے کر بیٹھے ہیں, اور کوئی قبر بیانی ہے, کوئی آخرت بیانی. یہ سوچ تو رکھیے نا. یہ معاملہ تو اپنا ہی ہے. تو پھر دیکھیے آپ معاملے میں چلتے کیسے ہیں. آج نوجوانوں پر قادیانی محنت کر رہا ہے اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. چل کر ختم نبوت سے میلاد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا ایک بات میں مزید کرتا ہوں, قادیانی ایک شوشہ اور چھوڑتے ہیں. آپ سب کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں سب کی ہے. قادیانی ایک شوشہ اور چھوڑتے ہیں. چلو میں شوشے کا واقعہ پورا سنائے دیتا ہوں کہ شوشہ مجھ تک پہنچا کیسے. حضرت میرے موبائل نمبر پہ ایک کال آتی ہے, نیو نمبر ہے, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور السلام علیکم. توجہ, میرا واقعہ ذہن سے سلپ نہ ہونے دینا. فون کرنے والا مجھے کہتا ہے, جو مجھے جانتا پہچانتا نہیں ہے, میں 10-12 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال تو کم از کم ہے. کہتے ہیں آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بھائی, سم نمبر بیچتے ہیں کیوں؟ پرانے زمانے میں 10-15 سال پہلے جب نئے نئے موبائل پاکستان میں لانچ ہوئے تھے نا, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سم کا نمبر میرے ساتھ ملتا ہے تو یہ مجھے دے دیں, یہ یو کی ہے, یہ ٹیلی کی ہے, لے لیتے تھے. تو اس نے مجھے یہی کہا, اس نے کہا آپ کا نمبر اور میرا نمبر بالکل سیم ہے, جسٹ کوڈ کا فرق ہے. اس کا 345 ہے, میرا 333 ہے, باقی نمبر ایک جیسا ہے. کہا جی مجھے دے دے, میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. یہ مجھے آفر کر رہا ہے. میں نے بھی مدرسہ پڑھا ہے, کالج بھی پڑھا ہے, ہمیں بھی اس طرح کی گفتگو ہے, میں بات کا جواب دینے کا ایک شوق ہم میں بھی ہے. میں نے کہا جی آپ نمبر بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو 5000 دوں گا, کیونکہ آپ کا نمبر بھی تو میری طرح ہے نا. کہتے ہیں گڈ آنسر یار, کیا کرتے ہو؟ اب تعارف بڑھا, گپ شپ بڑی. میں نے کبھی اپنے کالج یونیورسٹی کا تعارف عوام میں نہیں کرایا, میں ہمیشہ مسجد کے مصلی کا تعارف کراتا ہوں. بس بات ہے سیدھی سی. میں چھوٹا ہوتا تھا نا, ابو کے ساتھ چلتا, ہمارے والد محترم سے کوئی پوچھتا نہیں یہ کون ہے آپ کا؟ صاحبزادہ ہے, بیٹا ہے. میں بیٹا ہوں اپنے باپ کا, اور میں ترس جاتا تھا کہ میرا ابا مجھے کبھی منہ سے کہے میرا بیٹا ہے. ابا جی ایک جملہ فرماتے تھے جو اس زمانے میں تو ہمیں برا لگتا تھا, آج میں اعزاز سمجھتا ہوں. ابا جی کہتے تھے, سرائکی میں جملہ کہتا ہوں جو ان کے لفظ تھے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اللہ دا مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے تجیوے. کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کا وفادار بنے تو یہ زندہ رہے. یہ جملہ کہتے. اور میں امی کو آ کر شکایت لگاتے کہ امی ابا کبھی مجھے یہ بھی تو کہتے کہ میرا بیٹا ہے. تو ہماری امی ہمارے ابا جی کہتی کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے کہہ دے. تو ابا جی پھر بھی کہتے نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کا بنے تو یہ زندہ رہے, ورنہ مجھے اس کی زندگی نہیں چاہیے. تو میں آج بھی اپنے والد کی اس خواہش کو پورا کرتا ہوں. تو میں مسجد کا تعارف کراتا ہوں, مدرسے کا تعارف کراتا ہوں. میں نے اسے بھی کال پہ کہا, میں نے کہا جی میں تو مسجد کا مولوی ہوں. کہتے اچھا مولوی تو بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں, آپ تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ علماء سے ملے نہیں ہیں, آپ نے علماء کے بارے میں سنا ہے, علماء کو نہیں سنا. جب کسی کے بارے میں سنو تو ذہن اور ہوتا ہے, کسی کو سنو تو ذہن اور ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ ملیں گے. تو ہماری دوستی بنی, اسلام دعا ہوئی, اور بندہ قادیانی نکلا. جو میں سنانا چاہتا ہوں, جو عنوان بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے. پہلی ملاقات میں اس نے ایک سوال کیا اور میں نے اس کے حلیے کو دیکھا. وہ بالکل کلین شیو ہے اور ICIT ڈپارٹمنٹ آف گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے.
اور اس کا سوال بتا رہا ہے کہ کوئی ڈوری پیچھے ہلا رہا ہے، ورنہ اس جیسا سوال تو اسٹوڈنٹ لائف میں اور اس طرح کے لڑکے تو نہیں کرتے۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا۔ پتہ ہے سوال کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی۔ کہتے تم کہتے ہو مولویوں کا فیض زندہ رہتا ہے، ولی اللہ کا فیض چلتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے نبوت کا فیض سوکھ گیا ہے، ولی کے فیض سے بندہ ولی بنتا ہے، قاری کا فیض ملے تو بندہ قاری بنتا ہے، حافظ کا فیض ملے تو بندہ حافظ بنتا ہے، نبی پاک کا فیض ملے تو بندہ نبی کیوں نہیں بنتا؟ کیا نبی کا فیض سوکھ گیا ہے؟ بتاؤ۔ آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا لڑکا یہ سوال کرتا ہے، اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی سے یہ بات ہے۔ بہرحال مجھے سمجھ آئی۔ میرے جماعت میں 4 ماہ لگے، ہمیں ہمارے اکابر سمجھاتے تھے پہلے دل لو پھر دن لو۔ کسے دن لینے ہو نا، یہ رائمنڈ کی زبان کہہ رہا ہوں، پہلے دل لیتے ہیں۔ تو گھر ایک بندہ چل کے آئے تو خندہ پیشانی سے ملیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اسے کہا بیٹا بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی فیض ہے؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا اگر ہم اللہ کے راستے میں چلیں تو اللہ بن جائیں گے؟ فی سبیل اللہ، ان دا وے آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ کے راستے۔ بھائی تو کہتا ہے شہید کے راستے پہ چل کے شہید کا فیض ملا، شہید بنا، عالم کے راستے پہ چلا، عالم کا فیض ملا، عالم بنا، حافظ کے راستے پہ چلا، حافظ بنا، حافظ کا فیض ملا، ولی کے راستے پہ چلا، ولی بنا۔ تو سوال ہے نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بنا؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنا جا سکتا؟ کہتے واہ یار یہ تو آپ نے میرے سوال پہ سوال کر دیا۔ ہاں اللہ کا فیض خشک تو نہیں ہے، لیکن اللہ دوسرا نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ کہتے قرآن میں۔ میں نے کہا اسی قرآن میں لکھا ہے دوسرا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے پھر ختم نبوت سمجھائی کہ دیکھو رب فرماتے ہیں ایمان لانے کے 3 درجے ہیں، پہلی کتابیں مانے، قرآن مانے اور قیامت مانے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تورات انجیل زبور مانو، قرآن مانو، پھر قیامت مانو۔ میں نے کہا اگر حضور پاک کے قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہوتی تو اللہ وما انزل من بعدک اتارتے، قیامت نہ کہتے۔ حضور کی بات کر کے اللہ نے قیامت کی بات کی ہے، پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے عوامی انداز میں جیسے کالج والے کا دماغ تھا اس طرح سمجھایا۔ میں نے جان بوجھ کے آیت ختم نبوت نہیں پڑھی کہ ختم اس کا ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی نکالے، ہو سکتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں مول صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے مجھے لاجواب کیا۔ 1-2 اور سوال اس نے اس طرح سوال کیے، میں جواب دیتا رہا۔ آخر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ناگواری نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہتے یار میں کسی اور سے پوچھوں تو مجھے کہے گا تو واجب القتل ہے، اسے مار دو۔ آپ تو بڑی تسلی سے کہہ رہے ہیں۔ اب میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یار تو واقعی ہے تو مرزائی بے ایمان، لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو میرے دروازے پر آیا۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ کے سوال تو اس قابل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق سے سمجھایا جاتا ہے جب تک سوالات ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات کا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اگلی ملاقات، تیسری ملاقات میں اس نے کہا جی میرے گھر آ جائے۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ ہمارے پاس آنا جانا بنا۔ ان کی والدہ ہمارے گھر آنا شروع ہوئی۔ کوئی 18 دن کا ہمارا پروسیس چلا ہے۔ یہ کوئی 2-2.5 ہفتے کی بات بنتی ہے۔ کوئی اس کے بھی 18-20 کے سوالات تھے، اس کے سوالات پورے ہو گئے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ پیچھے ڈوری کون ہلا رہا، لیکن میں نے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین ہیں، بہت اچھا آپ کا مطالعہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پوچھتے کس سے۔ وہ خود مجبور ہوا بتانے میں۔ جب اس کا علم پورا ہوا نا، علم کا بھی لوگ ایزی لوڈ لیتے ہیں نا، وہ علمی ایزی لوڈ ختم ہو گیا، اب لون کی ضرورت پڑی۔ تو مجھے کہتے ہیں میرے سر کے ساتھ آپ گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ صحابہ کی ماؤں کو پیغام دیا جاتا تھا نا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ کیا کہتی؟ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ مائیں کہتی۔ میں نے اسے کہا کہ اس دن دیکھنے کے لیے تو میں نے آج تک تیری قدر کی ہے، تو اس سے ملا؟ میں نے کہا جی بالکل، ایز یو لائک اینڈ ایز یو وش۔ کب بیٹھے بتائیے؟ اس نے کہا جس دن آپ کو فرصت ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، تھوڑا سا مجھے بتا دو سر ہے کون؟ انہوں نے کہا میرے سر ہیں، سرمد ان کا نام ہے،
کینیڈا کا سٹی ہے ٹورنٹو، قادیانیت کا گڑھ ہے، ٹورنٹو میں رہتا ہے، اور مجھ سے اس کی لائیو چیٹ ہو رہی ہے، ہماری ملاقات نہیں ہے، مجھے کینیڈا کا ویزا بھی آفر کر چکا ہے، ہو سکتا ہے میں چند دن کے بعد اس کے پاس چلا جاتا، لیکن آپ نے جو مجھے ابھی سمجھایا تو مجھے 100% مرزائیت سے آپ واپس لا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ میرے سامنے اس کو لاجواب کریں، تاکہ جو مجھے حق الیقین ہو چکا ہے مجھے عین الیقین بھی ہو جائے، آنکھ سے پتہ چلے۔ میں نے کہا پھر اس کا ایک پروسیس ہے، اسے آپ نے کہنا ہے میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ ہے، بقایا اتنا فلاں فلاں، یہ تعارف آپ نے اتنا زیادہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا بٹھا دیں، بیٹھ گئے، جب ہماری گفتگو ہوئی ہے نا حضرت مولانا آپ حیران ہو گئے، مجھے کہتے ہیں آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارا بھی تو 4 ماہ اور سروزہ جماعت کے ساتھ ریمنڈ کے ساتھ وقت تو ہے نا۔ کہتے ہیں اچھا آپ نے سروزے میں اتنی داڑھی رکھ لی؟ میں نے کہا توبہ، بندے کو ایک دن میں مل جائے تو اللہ کا کرم ہے۔ اچھا ویسے علی بتا رہا تھا آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے۔ میں نے کہا جی علی کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہماری محبت ہے، اس کا نام علی تھا نا وہ جو لڑکا آ رہا۔ اچھا اور سنائیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو کر نہ مدعے پر آ گئے۔ مجھے کہتے ہیں میں نے اسے بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں، نبوت کیا ہے، نبوت کا معنی نبعٌ ہے، اور نبوت کے 5 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، ذو وحی ہوتا ہے، گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو امت میں چنتا ہے، اور اس طرح کی فضیلتیں سنا، اور یہ پھر نعوذ باللہ مرزے پہ فٹ کر رہا تھا۔ میں سنتا رہا، میں نے کہا جی آپ بالکل اپنے حساب سے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ہاں اچھا۔ میں نے کہا جی میرے بھی 1-2 باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا ہے؟ میں نے اپنی بات پیش کی تھوڑی بہت۔ نہیں اس کو چھوڑیں، میں آپ کو بہت آسان بتاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پوچھیں۔ کہتے ہیں اچھا مجھے آپ بتائیں what is the definition of apostle؟ یہ اس کا پہلا سوال ہے۔ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبوت، نبی ہونا، پیغمبر ہونا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 5 شرطیں ہیں نا، اعلیٰ درجے کا انسان ہو، ذو وحی ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، مفرد الطاعت ہو، جتنی ہماری شرائط ہیں۔ اگر میں یہ بتاتا تو ہو سکتا ہے وہ کہتا مرزے میں بھی ہے، اس کو اللہ نے بھیجا، یہ کیا وہ کیا، تو میں اس لمبے چکروں میں نہیں پڑا۔ ہم نے کہا جی شارٹ کٹ چلیے۔ میں نے کہا جی نبوت کی تو بہت آسان تعریف ہے۔ کہتے وہ کون سی؟ میں نے کہا جس خوش قسمت انسان نے اور اعلیٰ درجے کے انسان نے، کیونکہ نبی عام انسان نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ہے، عام انسان سے گناہ ہوتے ہیں، نبی سے گناہ قریب ہی نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا جس اعلیٰ درجے کے خوش قسمت انسان نے رسول اللہ کی اقتداء میں بیت المقدس میں معراج کی رات نماز پڑھی ہے، وہی نبی ہے۔ اجی ہون تو مرزے دے دادے نے اتھے وکھا۔ مجھے نٹ بنانا بھی آتے ہیں اور قابلے پہ چڑھانا بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اچھی طرح خراج کے کام کو سننا ہوا سمجھتا ہوں۔ تو میں نے ایسا نٹ اس کے سامنے رکھا نا کہ یہ جو بھی تعریف کرے گا اسی میں پھنسے گا۔ مجھے کہتے ہیں نبی کی تعریف آپ نے یہ کہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا اپنے عقل سے۔ آپ کا عقل دلیل ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میرے لیے تو میرا عقل حجت ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں میری یہ تعریف غلط ہے، آپ قرآن کریم پڑھ دیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ میری تعریف غلط ہے، کوئی پڑھ دیں، حدیث پاک پڑھ دیں اور دلیل سے میری تعریف کو غلط کہہ دیں کہ وہ خوش قسمت نبی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا وہ انسان جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے معراج کی رات۔ میں ابھی یہ تعریف واپس لے کر آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اب اس کا ابا نہیں پڑھ سکتا نا، کہاں سے پڑھے گا؟ مجھے کہتے ہیں آپ پھنس گئے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، میں نے قادیانیت سمیت تمام اہل بواطل کا وزٹ کیا ہے۔ جب یہ اہل حق کے سامنے ٹھہرتے ہیں نا، ان کے پاس دلیل کی دال بھی نہیں ہوتی، یہ صرف ہماری پیش کردہ دلیل پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ میدان کا آدمی سمجھتا ہے۔ اس نے اعتراض کیا، میں نے کہا جی کریں۔ کہتے آپ پھنس گئے۔ میں نے کہا یہ بچوں والی کہانی بچوں کو جا کر سناؤ، اب میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے کہا اچھا پھنسائیں، کہاں پھنساؤں؟ تمہاری پٹاری میں وہ کون سا سانپ ہے جو اہل حق سے قابو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ۔ کہتے ہیں ان مقتدیوں میں ایک مقتدی کا نام حضرت جبرائیل بھی ہے، اور اتنی بات تو اس کی سچ ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کے پیچھے معراج کی رات نماز بطور مقتدی پڑھی ہے۔ یہ مولا علی قاری کی مرقات میں تصریح ہے۔ تو جب پڑھی ہے
تو مجھے کہتے ہیں وہاں جبرائیل بھی نماز میں مقتدی تھا، تو جبرائیل کو آپ نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے پھنس گئے، تعریف ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا سرمد صاحب، ٹورنٹو میں کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے، پاگلوں کا اسپتال، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بھائی ہے تو ہاں کر دیں، نہیں ہے تو نہ کر دیں، لینے کیا بات ہے؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا آپ کو وہاں ایڈمٹ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ کی دماغ نروس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، آپ کے دماغ کی رگوں میں وہ طاقت اور جان نہیں رہی، آپ بے وقوف اسٹوپڈ مین بن چکے ہیں، آپ میرا سوال سمجھے ہی نہیں ہیں، الٹا لے بیٹھے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا خوش قسمت انسان مقتدی ہو، جبرائیل تو فرشتہ ہے بیٹا، میں نے نٹ پورا قابلے کے لیے رکھا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اچھا پھر پینترا بدل کے مجھے کہتے اچھا بڑے تیز بنتے ہو، ختم نبوت کی تعریف کرو، خاتم النبیین کون ہے؟ تو علی جو تھا نا، اصل تو مجھے اس کو لینا تھا، مجھے یقین تھا وہ نہیں، اس نے نہیں آنا، اسی کو تو لینا جو اپنا ہے۔ اب وہ زیر لب مسکرا رہا ہے کہ ہمارے استاذ کی اچھی بھلی دھلائی شروع ہے۔ میں کہوں علی کو، میں نے کہا علی بڑا وزنی سوال کیا آپ کے استاد، خاتم النبیین کی۔ اب میں جان بوجھ کے تھوڑا سا اس کے سامنے ایسے ویڈرالنگ پوزیشن جسے کہتے ہیں نا، اچھا آپ نے تو بڑا مشکل، خاتم النبیین کی تعریف، ہاں اب وہ چڑھ کے آئے نا۔ آپ کو پتہ ہے دلیل دینے کا بھی وقت ہوتا ہے، جیسے روٹی لگانے کا توے پہ وقت ہے نا، ٹھنڈے توے پہ روٹی لگاؤ گے روٹی ضائع ہو جائے گی، گرم توے پہ روٹی لگاتے ہیں، تو دلیل دینے کے لیے بھی اگلے کو ایک اسٹیج پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ مطالبہ دلیل کرے اور پھر منہ توڑ جواب دے، یہ ایک وقت چاہیے۔ میں نے کہا یار بڑا عجیب سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے، اچھا وہ چڑھ کے علی دیکھو یہ تمہارا کیسا فرینڈ ہے۔ میں نے کہا جی وہ میرے ذہن میں جواب آ گیا۔ کہتے جی کیا آیا؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبیین ہے۔ اب ختم مہر والا معنی بھی گیا نا، اب وہ مہر والا کہاں سے لیتا؟ یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جہاں بھی لکھی ہے تو آیت پڑھ دے، یہ تعریف غلط ہے، اس کے مقتدی کے امام کا نام خاتم النبیین نہیں ہے، میں معذرت کر لوں گا، اور اگر یہ تعریف ٹھیک ہے تو پھر تجھے ماننی پڑے گی۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ یہ بدتمیز ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ادھر ادھر کر کے وہ چیٹ کو اس نے آف کیا اور پتلی گلی پکڑی۔ یقین مانے کوئی اسلام میں آیا نا، اس کا چہرہ اس وقت دمک رہا ہو۔ میں نے علی کے چہرے کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے، اس نے کہا میرا رب جانتا ہے، اس کے سوالات میں بڑے بڑے دوستوں کے پاس لے کر گیا ہوں، ہو سکتے ہیں اپنے جیسے ہوں جس کو اسلام پہ اسٹڈی اتنی نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ جواب میں مجھے کہتے تو کافر ہے، تو مرزائی ہے، تو واجب القتل، اس طرح کی باتیں کرتے، تو میں اس کے ساتھ پکا ہوتا گیا، اور آج میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوتے دیکھا ہے نا، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے واپس آ کر رسول اللہ کا غلام بننا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو مناظرہ سنانا نہیں ہے، وہی بات سمجھانی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر بیٹھے ہو تو ایک آنکھ کھول کر نیند کرنا۔ میں صرف آپ کی غیرت پر دستک دے رہا ہوں۔ جب یہ عالم آج سے 10-15 سال پہلے کا ہے تو آج تو ہم بہت بڑے 4G اور 5G کے زمانے میں آ گئے۔ پاکستان میں تو 4G ہے نا، میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے دورے سے آئے، وہاں 5G لانچ ہو چکا ہے، یہی 4G پلس ہے، تو ادھر 5G لکھا ہوا آتا ہے۔ تو آج تو ہم اس دور پہ ہیں۔ وہ زمانہ تو ونڈو 98 کا تھا، ایک کلک کرو گھنٹے بعد جواب آتا تھا، وہ تو پرانا زمانہ تھا۔ آج کل تو جو سلائیڈ سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو آج مرزائیت کتنی تیز ہو گئی ہوگی، ان کی محنتیں کہاں پہنچی ہوگی، اور ہمارا نوجوان سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کر رہا ہے، ہمارا نوجوان ایک دوسرے کی فلم اسٹار کی تصویریں اور ایک دوسرے کے اوپر مذہب سے ہٹ کے صرف سیاسی چوٹ کر رہا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ ہماری محنتیں کہاں ہیں؟ ہمارا معیار کہاں پہنچا ہے؟ آج کافر کو بھی دیکھو اور ہمیں بھی دیکھو۔ میرے دوستو، یہ میں نے 5ویں بات آپ کو سمجھائی، اور سنیں میں 6ٹھی بات بطور دلیل آپ کی خدمت میں وہ آیت اور وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ سنیں، ختم نبوت پر آپ نے بات سمجھانی ہو تو آؤ یوں سمجھاؤ۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، ٹھیک، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ تین باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ چلو یہ مولویوں کا لفظ ہے، آپس میں ان تین باتوں کا ریلیشن، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، سیاق اور سباق سے تعلق کیا ہے؟ مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں اتارا؟ سنیں، آیت کو سمجھنا ہو تو بیک گراؤنڈ سمجھو، جسے کہتے ہیں شان ورود، شان نزول سمجھو۔ رسالت میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، کافروں نے کہا اس کی نسل آگے نہیں چل رہی، تو لہٰذا آج بات کر رہا دین کی، شریعت کی، ایمان کی، اسلام کی، تو کتنی دیر کرے گا؟ کچھ عرصہ کرے گا، نعوذ باللہ یہ نبی فوت ہو جائے گا تو اس کی بات بھی فوت ہو جائے گی، اس کی اولاد نہیں ہے جو آگے لے کر چلے۔ تو رب نے سوچ پہ تردید فرمائی، رد کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں تو کسی کے والد نہیں، لیکن تمہیں خوش ہونے کی، تمہیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، کیونکہ یہ نبی اللہ کا رسول ہے، اور ایک باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کا درجہ ابوت کا ہے کہ ابو ہے، تو ابو کی بات بیٹے لے کر چلتے ہیں، ابوت یہاں نہیں ہے تو نبوت ہے، ولیکن رسول اللہ، اور نبی کی اولاد اس کی امت ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے ہوتے تو 2 4 5 10 ہوتے، کب تک چلتے، کب تک زندہ رہتے، کب تک معاملہ لے کر آگے ہوتے، لیکن اس کے اپنے بیٹے تو نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ ابوت کے بجائے نبوت کے درجے پہ فائز امت کے نبی ہے، اور نبی امت میں اصل ہے، امتی نبی کی ایمانی نسل ہے، تو اس کی اپنی نسل نہیں، ایمانی نسل ہے جو اس کی بات کو لے کر بہت آگے لے جائے گا۔ یہ جوڑ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اوکے، جوڑ سمجھ آ گیا، لیکن وخاتم النبیین کا کیا مطلب؟ یہ کون سا جوڑ ہے؟ جواب ہے کوئی کافرو، اگر تم یہ سوچو کہ نبی تو پہلے بھی تھے، ان کا ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے بعد نیا نبی آیا، پچھلے نبی کا زمانہ ختم، اس کی کتاب ختم، تو حضور پاک نبوت میں اصل، ایمان میں امت نسل، لیکن ایک وقت آئے گا اس کی بات بھی ختم، پھر نئی پیغمبری شروع ہوگی۔ اے کافرو، تمہیں اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک اس کی باتوں کو لے کر امت چلتی رہے گی، یہ ہے وخاتم النبیین۔ تو یہ جوڑ سمجھائیں، عوام کو بتائیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے، مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا، 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ اس نے پیش کی نا، اور کہا یہاں خاتم النبیین، اور قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی مہر ہے، لہذا خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، تو میرا دادا یعنی مرزا ناصر کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر لگی ہے، وہ نبی ہے۔ اس وقت پوری امت ایک طرف تھی اور قادیانی ایک طرف تھے۔ قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی قیادت میں اس وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پوری امت موجود تھی، سب موجود تھے، اور مفتی صاحب اس قیادت کو لیے ہوئے معاملے کو لے کر چل رہے تھے۔ تو جو مفتی صاحب نے رد کیا ہے نا، ہے تو تفصیل میں ان میں سے ایک جملہ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا، اٹارنی جنرل صاحب، ہم جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں
کہ یہ آیت ہم پہ بھی نہیں اتری اور نہ میرے باپ خلیفہ صدیق پہ اتری اور نہ اس کے باپ مرزا طاہر مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا قادیانی پہ بھی نہیں اتری. آیت اتری ہے حضور پہ, سنی ہے حضور کے صحابہ نے. چلو حضور کے صحابہ کے دروازے پہ, صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں اس آیت کا مطلب مہر ہے یا اس آیت کا مطلب آخری ہے. جو صحابہ کہہ دیں, جس کے حق میں کہہ دے وہ سچا. جب یہ بات حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی نا تو قادیانی تل ملا اٹھا اور اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. پہلے چہرے پر 11:45 بجے, پھر 12, پھر 12:15, پھر 12:30 بجے. علماء بیٹھے, میں ایک اشارہ کرتا ہوں, آیت قرآن کی ہو تشریح نبی کا صحابی کرے گا, بات حضور کی ہو ساری آیت قرآن کی ہو تشریح نبی کریں گے, اور بات حضور کی ہو تشریح حضور کا صحابی کرے گا. یہ اصول لے لو تو فرقہ واریت ذبح ہو جائے. یہ اصول لے لو نا, پیٹ سے بنے ہوئے دلیلیں دفن ہو جائیں, اہل حق کا مذہب واضح ہو جائے. یہ ایسا اصول ہے. تو مفتی صاحب نے یہ اصول پیش کیا اور کہا چلو حضور کے دروازے پر. اسے کہو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, رسالت مآب کی پوری زندگی میں کوئی ایک تشریح دکھا دو حضور اس کا معنی کریں کہ یہ آخری نہیں ہے تو یہ پیش کرے, اور اگر اس کے بعد نہیں ہے تو ہم پیش کرتے ہیں. وہ کہاں پیش کرتا ہوں؟ مفتی صاحب نے مسند البزار کھول کے سامنے رکھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے آیت ختم نبوت کی تشریح میں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد نائی امت کوئی نہیں. تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ مرزائی وہاں سے ذلیل ہو کر آئے ہیں, اور جب یہ وہاں سے نکلے ہیں نا, سنیں, پھر مرزائیوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے, ایک موقف بنایا ہے, ایک نیریٹو بنایا ہے. وہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ توجہ رکھنا, توجہ, میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا. اپنے کان کی کھڑکیوں سے دل کی گہرائی تک اس جملے کو راستہ دینا. جاگ رہے ہو نا؟ جاگ رہے ہو سارے؟ سنو, قادیانی جب وہاں سے نکلا تو اس نے ایک بیانیہ بنایا. کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول, لڑاؤ, تقسیم کرو اور اپنا مدعا ثابت کرو. کیا کیا انہوں نے؟ علماء کی قسمیں بنا دی اور لوگوں کو کہا عالم کی قدر کرو, یہ مسجد کا عالم ہے, یہ تمہیں دین سکھاتا ہے. عالم کی قدر کرو, یہ تمہارا خطیب ہے, جمعہ پڑھاتا ہے. عالم کی قدر کرو, یہ تمہارا استاذ الحدیث مدرس ہے, تمہیں قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے. عالم کی قدر کرو, یہ تو تمہاری خانقاہ سنبھال کے اللہ اللہ کراتا ہے. اوے عالم کی قدر کرو, یہ عالم تو تمہاری تبلیغی جماعت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی بات کر رہا ہے. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اتنی بات تو ٹھیک ہے. اگلا جملہ, فلاں عالم کی, مثلا مولانا مفتی محمود کی, فلاں کی جو اسلامی سیاست سے ریلیٹڈ ہے, ان کی قدر نہ کرو. یہ سیاسی مولوی تو اسلام آباد چاہتا ہے, یہ اسلام نہیں چاہتا, اسے تو اسلام آباد کی طلب ہے. یہ مولوی ہوتا تو ممبر پہ ہوتا, مولوی ہوتا تو مسجد میں ہوتا, مولوی ہوتا تو یہ خانقاہ میں ہوتا, تبلیغی جماعت میں ہوتا, مدرس ہوتا, مدرسہ بتاتا. یہ سیاست بتاتے ہو, اس کی قدر نہ کرو. پتہ ہے میرے سادھے مسلمان بھائی, یہ نیریٹو قادیانیوں کا ہے. کیوں؟ قادیانی جانتا ہے ممبر کا مولوی صرف بیان کرے گا, خطیب خطابت کرے گا, امام امامت کرے گا, پیر خانقاہ میں تزکیہ نفس کرے گا, تبلیغی جماعت والا ہمیں دین سمجھائے گا, مدرس پڑھائے گا. اور اگر یہی مدرس, یہی معلم, یہی مجود, یہی خانقاہ کا پیر اور تبلیغی عالم اگر سیاست اسلامیہ میں آیا, یہ اسمبلی میں آ کر ہماری منجی ٹھوکے گا. کیوں؟ قادیانیوں کو کافر اقلیت اس عالم نے قرار دلوایا تھا جو سیاسی بھی تھا, مبلغ بھی تھا, مجاہد بھی تھا, مدرس بھی تھا, خانقاہ کا شیوخ طریقت میں پیر بھی تھا, خانقاہ یاسین زئی کا مفتی محمود پر وردہ تھا.
تو ان سب کے ساتھ وہ سیاسی طاقت بھی رکھتا تھا. تو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی یا نہیں ٹھوکی؟ صرف قادیانیوں کی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ٹھوک دی ہے اس نے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا ان کی قدر نہ کرو. اور میرا سادہ نوجوان آج علماء کو ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چل رہا ہے، یوں نہیں ہے. عالم نبی کا وارث ہے، وہ ممبر پہ ہو یا وہ اسمبلی میں ہو، وہ نبی کا وارث. اس لیے اپنے علماء سے دینی معاملے کی رہنمائی لیتے رہنا، اپنے علماء سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. عالم کے لیے لوگ کہتے ہیں فلاں بد عمل ہے. سنو، عالم بد عمل بھی ہو، درخت پھلدار نہ ہو نا، سوکھا ہو، سائے کا کام پھر بھی دیتا ہے. اللہ نہ کرے جب علماء سر سے ہٹ گئے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. میرے دوستو، اب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا، اب غلام غوث ازاروی نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا، اب مفتی محمود نے نہیں آنا. اب اپنی قیادت پر اعتماد کرنا سیکھو. تو میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں، علماء نبی کے وارث ہیں اور وہ دین سمجھاتے ہیں. اب قادیانیوں نے علماء سے عوام کو کاٹنے کی سازش رکھی ہے. جی نہیں، تم جس سیاسی جماعت میں رہو لیکن علماء سے محبت کا تعلق یقیناً رکھنا، علماء کے ساتھ. اور ایک جملہ مزید بھی کہوں، سنو، عالم ہے تو وہ عالم تمہاری دینی بھی اور دنیاوی بھی رہنمائی کرے گا. عالم نہ ہو، ہم اس کا تعاون کریں اسلام کے نام پہ جس کو دین کے ٹکے کا بھی نہیں پتا، اور اس سے توقع رکھیں وہ اسلام نافذ کرے گا. جو اسلام کو جانتا نہیں ہے وہ اسلام نافذ کرے گا. تو میرے دوستو، قادیانیوں کی منجی ایک سیاسی عالم نے ٹھوکی تھی، اس لیے انہوں نے نیریٹو بنایا، اس عالم کو مانو، اس کو نہ مانو. نہیں، ہم نبی کے وارث کو ہر جگہ مانیں گے. مانو گے؟ آگے چلیں. جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، اب اس کا ترجمہ سنیں. صحیح مسلم کتاب الفضائل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، رب نے مجھے 6 چیزوں میں وہ فضیلت دی ہے جو اور کسی کو نہیں دی. خصوصی مقام. وہ کیا؟ اوتیت جوامع الکلم. پچھلے نبی ایک جملہ بولتے تھے تو ایک مطلب ہوتا تھا، رب نے مجھے کلمہ نہیں بلکہ کلمہ جامعہ دیا ہے. میں ایک حدیث بولوں گا، اس سے کئی مطلب حل ہو جائیں گے. اس کی تشریح میں پورا وقت چاہیے، لیکن میرا وقت کمپلیٹ ہونے لگا ہے، اس لیے میں صرف اس کے ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں. اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب. فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے، بعض روایتوں میں مسیرۃ شہر، 1 ماہ دشمن مجھ سے پیدل سفر پر ہوتا ہے، میرا روب یعنی نبوت کا روب اللہ اس پر ڈال دیتے. فجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اور میری فضیلت حضور نے فرمایا یہ ہے، رب نے میرے لیے تمام زمین کو پاک بنایا، تیمم کر سکتے ہو ضرورت کی بنیاد پر، اور وہ مسجدہ جہاں چاہو پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہو. پہلی امتیں اپنے معبد خانے میں پڑھتی تھی، باقی کہیں نہیں. فرمایا اب جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. مال غنیمت. مال غنیمت وہ مال ہے جسے کہتے ہیں احل الحلال. بعض ناعاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں یہ لوٹا ہوا مال ہوتا ہے. یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ مال غنیمت وہ مال ہے. حضور فرماتے رزقی تحت رمحی، رب نے میرے نیزے کی نوک کے نیچے میرا رزق رکھا ہے. پیغمبر کے رزق کو تم لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہو، تو یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ مال غنیمت ہے. فرمایا احلت لی الغنائم، رب نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا. پچھلی امتوں میں تھا غنیمت کا مال جنگل میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے جلا دے تو جنگ تھا، جہاد. اور اگر آسمان سے آگ نہ آئے تو جنگ تھی، فساد. اس زمانے میں یہ تھا، لیکن اب غنیمت کا مال حلال ہے. اور 5ویں خصوصیت فرمایا کیا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. باقی نبی ایک شہر، ایک قوم، ایک علاقے، ایک قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، میں پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. 6ٹھی فضیلت وختم بی النبیون، رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ آیت، اسی کی تشریح میں آپ دنیا میں
کسی صحابی کا عمل. ابھی یمامہ کی بات کر رہے تھے, ہم وہاں بیٹھے تھے. آپ یمامہ جا کر کبھی وزٹ کر لیجئے, خدا آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ. آپ ریاض جائیے, ریاض سے 70 کلومیٹر دور جائیے, آپ کو یمامہ کی بستی آج بھی ملے گی. اور یمامہ میں ان صحابہ کرام کی قبور مطہرہ بھی ہیں جو وہاں ختم نبوت کے تحفظ پہ شہید ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ دور خلافت ابو بکر کا ہے. اور ابو بکر کون ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب کہتا ہے حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. کیا معنی؟ پوری امت کی رحم دلی ایک طرف, ابو بکر کی رحم دلی ایک طرف. یہ میں نے ترجمہ اس میں تفضیل کی بنیاد پہ کیا. ارحم سپرلیٹو ڈگری ورلڈ, یہ ہے اس میں تفضیل, جسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ کہتے ہیں, اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا. ارحم امتی بی امتی ابو بکر, پوری امت کی رحم دلی, نرم مزاجی ایک طرف, ابو بکر کی نرمی ایک طرف, ان سب سے آگے ہے. یہ اس نرمی خلافت کا دور ہے. صحابہ کرام کو سینکڑوں کی تعداد میں, بعض علماء نے 1200 تک تعداد لکھی ہے, شہادت میں نیزے کی ینی پہ چڑھا دیا ہے, لیکن ختم نبوت پر پہرا ابو بکر نے دے کر دکھایا. آپ اٹھائیے نا البدایہ, اللہ اکبر. امام ابن کثیر کہتے ہیں براء ابن مالک, یہ حضرت انس ابن مالک کے بڑے بھائی ہیں, جب یہ بنو حنیفہ کے قلعے میں وہ بے ایمان مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کے قلعے میں بند ہو گیا نا, تو براء بن مالک حضرت انس بن مالک کے بڑے بھائی نے کہا مجھے اٹھاؤ اور اس قلعے کی دیوار سے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کر گیٹ کھول دوں گا, لشکر اسلام اندر داخل ہو جائے گا. قلعے کی دیوار پہ چڑھنا مذاق نہیں ہوتا. آج بھی قلعے کی دیوار پہ ٹھہرو سمجھ آ جاتی ہے قلعہ کتنا اونچا ہوتا ہے. صحابہ نے کیسے اٹھایا؟ نیزوں پر ڈھال رکھی, ڈھال پہ حضرت براء بن مالک کو بٹھایا اور ڈھال کے ذریعے اوپر پہنچایا اور انہیں وہاں سے چھلانگ لگائی. ثمانیۃ من رمح و طعنۃ, 80 کے لگ بھگ اس بندے کے جسم پہ زخم آئے صرف گیٹ تک پہنچنے کے لیے. براء بن انس کی قبر مبارک آج بھی امامہ میں موجود ہے. میں ابھی کچھ عرصہ قبل سعودیہ سے آیا ہوں اور یمامہ میں اس نیت سے جانا چاہ رہا تھا, میں اس سفر میں جا نہ پایا کہ میں ان قبور پہ جا کے ذرا اس وقت کو تو مستحضر کروں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے, اپنے بچوں کی محبت نہیں دیکھی, بیویوں کا پیار نہیں دیکھا, ماؤں کی ممتا کو اور باپ کی شفقت کو رسول اللہ کی محبت پہ قربان کیسے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جب قلعے کا دروازہ کھلا نا اور لشکر اندر داخل ہوا تو مسلمہ کا سر لے کر اسلام کا لشکر باہر آیا. میرے دوستو, آج اخلاق کی باتیں کرنے والوں, ختم نبوت کے لیے اخلاق قادیانیوں میں درس دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب یہ مسلمہ مدینہ آیا تھا, صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے, وفد بنی حنیفہ کی آمد کے تحت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں, حضور پاک کے ہاتھ میں وفی یدہ جریدہ وہو ینکت, حضور پاک کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی, زمین پر یوں لکیر مار رہے تھے. اس مسلمان نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تاکہ آپ اپنے بعد میری نبوت کا فیصلہ کر لیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمہ توبہ کر لے, ورنہ میں تمہیں اس جگہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں تیرے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اور اپنی چھڑی کو اٹھایا اور یوں فرمایا سنو انکا لا خلق عظیم کی بات کر کے نبوت کی ایک سائڈ پیش کرنے والوں, چھڑی کو اٹھا کر فرمایا مسلمان تو نبوت کی بات کرتا ہے, تو اس مسئلے پر شرط رکھ کے ختم نبوت کا انکاری بن کے مجھ سے ایک چھڑی مانگے گا, میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. یہ گھر پہ آئے مہمان کے ساتھ گفتگو ہے. انکا لا خلق عظیم کا یہ معنی نہیں ہے تم نبوت کی تاج نبوت پر ہاتھ ڈالو اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تمہیں اخلاق کے ایک بھاشن پر بیٹھے رہے, یوں نہیں ہے. یوں صحابہ کرام نے کام کیا. تو آج غیرت کے دروازے پر دستک دے کر کہہ رہا ہوں کشمیر والوں, کشمیریوں میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں.
میں نے کہا میرا علاقہ سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، میں نے سیلاب زدگان میں ابھی پہنچنا ہے، اور میری پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ راستے میں مسلسل، یہ میرے لڑکے گواہ ہیں، راستے میں ہماری گاڑی میں مسلسل ہماری فون کی گھنٹیاں بج رہی تھی، اس جگہ یہ پہنچائیں، اس جگہ یہ پہنچائیں، اس جگہ یہ۔ اللہ جانتا ہے میں نے سفر تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک کے لیے کیا۔ بتاؤ ختم نبوت پر کام کرنے والے بنو گے یا نہیں بنو گے؟ ایسے نہیں، آپ کی غیرت سے مجھے جواب چاہیے۔ تم میں کوئی کالج کا لڑکا ہو، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، دکاندار ہو، وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، پرنسپل ہو، صحافی ہو، جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، وہ اپنے میدان میں اپنی محنتوں کو اور اپنی لگن اور تگدو کو ختم نبوت کے لیے وقف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھے غیرت سے جواب چاہیے۔ ختم نبوت پر اپنی جوانیاں لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، اپنی محنتیں لگاؤ گے، اولادیں لگاؤ گے، اپنے جذبے لگاؤ گے، اپنی مہارت لگاؤ گے، اپنی تقدو سے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ آگے چلو گے، اس کے لیے حق قربانی سے آگے بڑھنا پڑا بڑھو گے، اس کے لیے مسلطوں سے بالا تر ہو کر چلنا پڑا چلو گے، سیاسی بنیادوں پر اس سے ہٹ کے حضور کی محبت پہ چلنا پڑا چلو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روح میں خوش و خرم رکھے۔ میں اسی بات کر ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چاہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔